اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین کا استقبال کرتا ہوں تفسیر قرآن میں، جس کی آج دوسری نشست ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے اس پر تفسیر قرآن پر۔ تفسیر قرآن میں آپ نے کل کی جو نشست میں یعنی کہ پہلی نشست میں جو بیان کیا تھا، اس کے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں آج ہم۔ آئیے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آغا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج سورہ ملک پر بات ہونا ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر پر بات کریں گے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بسم اللہ کریں، اور تاکہ ہم اس کے بعد سے پھر آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے عزیزان گرامی، گفتگو پچھلے درس میں جو ہو آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے باتیں، اس کو اگر آپ غور کریں تو آج جو ہے آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے تفسیر آیہ کریمہ کی تفسیر کے لیے جو ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سورہ ملک جس کی فضیلتیں اب اکثر میں نے بیان کی ہے، تو اگر غور کریں تو آپ اس سورہ ملک میں یعنی پیدائش کا یعنی تذکرہ کیا گیا ہے، شروعات کا، اور اللہ کی صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں، اور نظام خلقت یعنی خلقت کا نظام کیا ہے وہ اس سورہ ملک میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور آسمانوں کی خلقت، زمینوں کی خلقت، ستاروں کی خلقت، اور بالخصوص جو ہے ان تمام چیزوں کی خلقت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور پرندوں کا تذکرہ ہے اس میں، ان کی خلقت کیسے ہوئی ہے، پانی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں، اور کان آنکھ کی خلقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وسائل شناخت کیا ہے، یعنی معرفت حاصل کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہمیں ضرورت پڑیں گے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں آگے بتائی جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاد کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ اس میں موجود ہے، عذاب یعنی قبر کے عذاب دوزخ میں کیسا عذاب ہوگا وہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس میں، اور عذاب دینے والے افراد کون کون سے ہیں یہ بھی جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ کفار اور ظالمین، ظلم کرنے والے افراد کو یعنی اس میں دھمکایا گیا ہے، روکا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت کے عذاب سے جو بھی جو ہے کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کیسا عذاب ہوگا، آخرت میں کیسا عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد بعض کی نظر میں اگر دیکھیں، بعض علماء کی نظر میں یہ ہے کہ یہ سورہ ملک جو ہے اس میں اگر محور بحث کو دیکھیں، مرکز بحث کیا ہے، بحث کرنے اور گفتگو کرنے کا یعنی جو معیار ہے وہ اس میں اللہ کی مالکیت اور حاکمیت مراد ہے۔ یعنی اس سورہ ملک میں ملک کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ملک معنی ہوتا ہے حکومت، ملک معنی ہوتا ہے حاکمیت، قدرت، طاقت، اللہ کی طاقت، قدرت اور اس کی مالکیت اور حاکمیت کا جو ہے تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ جس میں یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ملک معنی اقتدار، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، قدرت ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اشارتاً عرض کرتا چلوں، شداد، فرعون، نمرود، یہ سب ایسے افراد تھے
جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب شداد سے نبی نے کہا کہ تم جو ہے اللہ کو مانو، اور کہتے کہ نبی کو مانو، جنت و جہنم کے بارے میں بیان کیا، تو شداد نے کہا کہ آخر ہمیں ملے گا کیا؟ کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی. کہا جنت کیسی ہے؟ جنت کے بارے میں بیان کیا نبی نے، صفات بیان کی. تو جب صفتیں بیان کر دی نبی نے تو اس نے کہا تو صحیح، میں خود جنت بنا لوں گا یہاں پر. یعنی کتنا انسان غفلت کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے انسان غافل ہو جاتا ہے تو خسران و گھاٹے میں رہتا ہے. تو شداد نے نبی سے کہا کہ میں خود جنت بنا لوں گا. بہرحال لوگوں کے اکٹھا کیا، جس طرح جو ہے اس نے سنا تھا ویسے جنت بنوانا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ جب جنت میری مکمل ہو جائے تو سب سے پہلے میں ہی جاؤں گا اندر، تاکہ میں دیکھوں کہ آخر کیسی کیسی نعمتیں اس میں موجود ہیں. جب جنت بن گئی اور اس کا تمام کارکنان نے جو ہے اس سے آگے کہا، یعنی اس کے جو کام کر رہے تھے، کہا کہ جنت بن چکی ہے. کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں جائے گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا. اب آپ غور کے دیں، وہ جو اپنے اقتدار میں چور ہے، اپنی حکومت میں چور ہے، مالکیت میں چور ہے، جنت بنا لی اس نے. کہا جنت بناؤں گا میں. بہرحال اس نے ایک پیر اندر رکھا جنت میں، دیکھا سامنے ملک الموت. تم کون؟ میں نے کہا تھا کوئی اندر نہ آئے. کہا میں ملک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب آپ غور کریں، وہ جو اقتدار اور ملک اپنے ہاتھ میں جو ہے سمجھ رہا تھا، سامنے ملک الموت کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کانپنے لگا. اب ایک دم سے جو ہے کہتے کہ اس فرشتے سے کہا کہ اچھا مہلت دے دو، میں جنت دیکھ لوں تو صحیح کیسے بنی ہوئی ہے. کہا نہیں، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. ایک پیر جنت کے اندر اور ایک پیر باہر، یعنی جو اس نے جنت بنائی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اللہ اقتدار، قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت کا اندازہ لگاؤ، میرے اقتدار کا اندازہ لگاؤ. ملک الموت نے روح قبض کر لی اللہ کے حکم سے، اور نتیجے میں وہ حسرت بھری نگاہوں سے اس دنیا سے چلا گیا. شداد فرعون دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہے. یا اللہ، ابھی تک جو کہتے کہ وہ اپنے کو خدا کی دعویٰ کر رہا تھا، کتنا ظلم کیا اس نے. اللہ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا. اللہ دکھانا چاہ رہا ہے قدرت کو، اقتدار کو، کہ دیکھو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ملک ہے اس کے ہاتھ میں، اقتدار ہے اس کے ہاتھ میں، مالکیت ہے. تو یہ ہے کہتے کہ یعنی اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں، آپ بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ ملک کسے کہتے ہیں؟ جو یعنی جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں، جس کے قبضے میں تمام امور ہوں، اسے ملک کہا جاتا ہے. مثلا مثال طور پر آپ کے گھر میں آپ کے قبضے میں پورا گھر ہے، آپ جہاں چاہیں وہاں دیوار اٹھائیے، جہاں چاہیے آپ جیسا چاہیے پلاسٹر کروائیے، جیسا چاہیے آپ اس کا رنگ لگوائیے، جیسا چاہیے گھر میں، جیسا چاہیے کھانا پکوائیے، جیسا چاہیے آپ کے دیکھ کے کھانا لے کر آئیے، ہے نا، جو بھی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یعنی یہ جو ہے کہتے کہ آپ نے دیکھ لیا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے پورے گھر کی قدرت ہے. ظاہری طور پر بتا رہا ہوں، تو ویسی پوری کائنات پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تبارکہ معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت. برکت معنی ہوتا ہے کہ خیر، تمام خیر جو ہے وہ رشد کرے، آگے بڑھتی چلی جائے، برکتیں نازل ہوتی رہیں. اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک کا مطلب ہے بأنہ ثابت الذی لم یزل ولا یزال. یعنی تبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار جو ہے اس کی ذات بابرکت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت ہے، ذات اس کی، اس میں ذرہ برابر تغیر و بدلاؤ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے، ازلی. اور اس کا معنی یہ ہے کہ تعظم بالحق من ثبوت الاشیاء بہ،
اذ لولا ہو لبطل کل شیء. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ حقاً جو ہے عظمت رکھتا ہے، اس کے اندر بزرگی پائی جائے. بزرگی مطلب عظمت، عظیم ہے، وہ سب پر اقتدار رکھنے والا بابرکت ذات ہے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نہیں ہے تو ہر چیز بیکار ہے، ہر چیز بیکار ہے. یعنی آپ کا وجود بیکار ہے. بھائی آپ کے اندر وجود جو ہے وہ اللہ کی دین ہے. جب تک چاہے گا اللہ آپ کے اندر حیات دیتا رہے گا، جب تک چاہے گا تمہیں زندگی دیتا رہے گا، جب تک چاہے گا تمہیں نعمتوں سے نوازتا رہے گا. جس دن اللہ نے رسی کھینچی اس دن جو ہے ظلم کرنے والے جو ہے برباد ہو جائیں گے. تو وہی ہے اللہ اپنا، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رسی دھیری رکھتا ہے نا، اس لیے جو ہے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے. لِأَنَّهُ لَا يَسِّهُ سِوَاهُ شَيْءٌ إِلَّا هُوَ. یاد رکھیے گا کہ ہر چیز جو بھی ہے اللہ کے سوا وہ اس کے بغیر صحیح نہیں ہے. یعنی وہی ہے جو ہر چیز پہ اقتدار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، بناتا ہے، خلق کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہاں تک معنی بیان کیا گیا، تبارک الذی کا معنی کیا گیا ہے کہ من جمیع تعالی من جمیع البرکات منہ الا ان ھذا المعنی مضمر فی صفت. یاد رکھیے گا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے تمام برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی دوسرا جو ہے انسان دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر فرعون کو مل رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، نمرود کو مل رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، شداد کو مل رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے. ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے. اور اس کے بعد الذی بیدہ الملک، یہ تبارک کا مطلب ہوا کہ برکت، بابرکت ذات ہے. اور وہ اگر ہے تو تمام چیزیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ اگر چاہے گا تو ہر چیز موجود ہے اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہے. اسی لیے ہم آپ کو بتا دیں الذی بیدہ الملک، ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جناب اللہ جو ہے اسرافیل سے کہے گا سور پھونکو، سور پھونکو، تو جب سور پھونکے گا اسرافیل تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کی مخلوقات جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سناٹا چھا جائے گا. تو فضا میں ایک آواز گونجے گی، لمن الملک، کون ہے مالک، کون ہے حاکم، کس کے ہاتھ میں جو ہے ملک ہے. سناٹا چھا جائے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ قرآن کی آیت ہے، میں آپ سے پڑھ دوں کہ جب کہتے ہیں کہ وہ ہوگا کہ لمن الملک یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار. سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ اس دن جب کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں رہے گی اللہ کے لیے، ہر چیز اس کے لیے واضح ہے. لمن الملک، کس کے لیے ملک ہے آج؟ للہ الواحد القہار. آواز گونجے گی اس اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، قہر نازل کرنے والا ہے. تو ملک کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اقتدار، قدرت، اور وہ اللہ کے پاس ہے. کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. بس یہی لمن الملک، جیسے آواز آئے گا نا، آواز آئے گی یہ لمن الملک کی کہ کون ہے ملک، کس کے ہاتھ میں ملک ہے، کس کے اقتدار ہے، کون مالک ہے. تو آواز جو ہے گونجے گی جب، تو جواب میں جو صرف اتنا آئے گا للہ الواحد القہار. اور اس کے بعد الملک، ملک کہتے کسے؟ اتساع المقدور لمن لہ السیاست والتدبیر. یاد رکھو ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام اقتدار، قدرت جو ہے وسعت رکھتی ہے اس کے لیے. یعنی اللہ اگر اس کے ہاتھ میں ملک ہے تو اس کے ہاتھ میں پوری قدرت ہے. جیسے مثال طور پر آپ کسی ملک میں جو ہے صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو ہے پورا یعنی ملک ہوتا ہے، تو اسی لیے اقتدار اس کے پاس ہے مثلاً. تو ایسے جو ہے اللہ ہر کائنات کی ہر شے پر جو ہے کہتے قدرت رکھتا ہے. سیاست اس کے پاس ہے، تدبیر اس کے پاس ہے. مطلب یہ نکلا کہ وہ مالک ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. ایسا کہتے اقتدار ہے، ایسی ملکیت ہے، ایسی حاکمیت ہے کہ یوتی ہے من یشاء،
جس کو چاہے گا اللہ دے گا. ظاہر سی بات ہے جس کو چاہے گا اس کو دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جائے گا دیکھیے انسان اپنے یعنی مرضی کے مالک ہے کہ جیسا چاہے گا ویسا نہیں. اللہ جس کو چاہے گا اس کو دے گا. یوتی ہے من یشاء ویتصرف فیہ کما یشاء. جس طرح اللہ چاہے گا اس طریقے سے اس میں تصرف ہوگا, اس میں یعنی استعمال ہوگا. وَإِنَّمَا ذَكَرَ إِلَيْهِ تَأْكِيدًا, یعنی انما ذکر, بے شک ذکر کیا گیا ہے یہ تمام چیزوں کو تاکید کے طور پر. بیدہ الملک وَلِأَنَّ أَكْثَرَ التصرفات والعطایا بالید, کیونکہ تمام تصرفات تمام عطایا جو ہے اللہ کے پاس ہے. بھائی ظاہر سیدھی بات یہ ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہے, چاہے ائمہ طاہرین ہوں, چاہے رسول ہوں, چاہے نبی ہوں, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے کہا کہ یعنی شہر اللہ, اللہ کا مہینہ, تو اللہ کی طرف نسبت دی گئی. بیت اللہ, خانہ کعبہ, اللہ کی طرف نسبت دی گئی, اللہ کا گھر. امام ولی اللہ, اللہ کی طرف سے, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کی طرف سے ولی بن کر آئے. رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. نبی اللہ, اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے. تو یہ سب اللہ کی طرف سے نسبت, اللہ نے ان کو اقتدار دیا, اللہ نے ان کو قدرت دی ہے. جناب سلیمان جو اتنی بڑی حکومت رکھتے تھے, اللہ نے دی تھی ان کو حکومت. چرند پرند ہر چیز پر ان کو حکومت تھی, ہر چیز پر ان کو حکومت تھی, اقتدار تھا ان کا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرا نبی جس طریقے سے تمہارے سامنے ہے, اقتدار رکھتا ہے, حکومت اس کے پاس ہے, ملکیت اس کے پاس ہے, ہر چیز پر اقتدار اس کا ہے. تو آپ سوچو کہ جب اللہ جو ایک نبی کو طاقت دے رہا ہے, حکومت دے رہا ہے, تو وہ اللہ کتنی قدرت رکھتا ہوگا. اسی لیے جو ہے سورہ یاسین میں موجود ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون, کہتا ہے ہو جاؤ, ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ فیکون کی منزل جو ہے وہ اللہ کا ارادہ ہی ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے, ارادہ کرتا ہے, ویسے وہ چیز ہو جاتی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میں جلدی سے آپ کے سامنے, کیونکہ وقت تیز آگے بڑھ گیا. یعنی یہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جو ہے یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ قدرت اس کی جو ہے محدود نہیں ہے, معین نہیں ہے. ہماری تو محدود ہے نا, ہماری جتنی طاقت ہے اتنا کام کرتے ہیں, کبھی نیند آ جاتی ہے. لیکن اللہ وہ ہے جو ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے, تصرف اس کے پاس ہے, غیر محدود ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر غور کریں تو یہ یعنی اللہ کے لوازمات میں سے ہے کہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو, قدرت رکھتا ہو, تقدیر. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ غور کریں تو قرآن نے جو ہے مختلف, قرآن میں آیتیں موجود ہیں. جلدی سے ایک آیتیں آپ کے سامنے بیان کر دو کیونکہ وقت تیز آگے بڑھ گیا ہے. کہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیکھیے آپ کہہ دو یا اللہ تو مالک ملک ہے, یعنی ملک کا مالک ہے. توتی الملک, جس کو چاہتا ہے اسے ملک دیتا ہے. تو عز من, جناب سلیمان کو دیا نہیں دیا اقتدار. تو عز من تشاء, جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے. تو ذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے پروردگار, تیرے ہاتھ میں خیر. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہی جو ہے ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک آیت دیکھیے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. ملک, قدرت, اقتدار آج کے دن, روز قیامت, یوم دن ہے آج کے دن یعنی قیامت دن, روز حساب, یوم الحساب. حق ہے جو کہا گیا تھا قرآن میں, جو کہا گیا, بتایا گیا تھا, نبیوں نے بتایا تھا کہ آخرت ہوگی, قیامت ہوگی. آج دیکھو حق تمہارے سامنے ہے, یہ بھی جو ہے اللہ کے لیے ہے. کان یوما علی الکافرین عسیرا, جو انکار کرنے والے تھے ان کے لیے آج کے دن بہت سخت ہے. تو یاد رکھیے ہمیں اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے, ہمیں نبی کا انکار نہیں کرنا ہے, ہمیں امام کا انکار نہیں کرنا ہے, اللہ کا انکار نہیں کرنا ہے. ان کے لیے سخت ہوگا, ان کے لیے بہت سخت منزل ہوگی روز قیامت. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو ایک جملہ اور قرآن کی آیت میں موجود ہے, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, ملک میں جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اقتدار اسی کے پاس ہے. جب چاہے گا پانی برسائے گا, جب چاہے گا ہوائیں
نازل کرے گا، ہوائیں آئیں گی، جب چاہے گا تو یعنی کیا نام ہے آپ کے یعنی ٹھنڈک ہوگی، جب چاہے گا گرمی ہوگی، تو یہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور یاد رکھو اس کے لیے کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے جو ہے اللہ کو ذلیل کرنا چاہے، ایسا کوئی ہے نہیں. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور یاد رکھو کہ اللہ اکبر، جو ہم کہتے ہیں نا اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر من کل کبیر، ہر ایک سے بڑا ہے، ہر بڑے لوگوں سے ہی بڑا ہے. بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت شرف ہے، مختصر ہی صحیح تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ہم تمام مومنین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے جو 2 سوال ہیں اس تفسیر قرآن میں سورہ ملک کے حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت بیماروں کے لیے شفا ہے اور مرحومین کے لیے رحمت ہے. اسے بیان کر دیں کہ اسے کس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ سورہ ملک جو ہے، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یعنی فضیلتیں یعنی روایتوں کے ذریعے بیان کی تھی، جی اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے، بستر پہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے صبح تک. ٹھیک، یہ تو دنیا میں ہو گیا. آخرت میں جو ہے اس کے لیے جو ہے بہرحال نجات کا راستہ ہے، اس کے لیے ثواب کا راستہ ہے. تو اب دیکھیے زندہ لوگوں کے لیے شفا بخش کیا مطلب ہوا کہ جب سورہ ملک پڑھتا رہے گا تو اللہ کے امان میں رہے گا نہیں رہے گا؟ بتائیے آپ مجھے. جب اللہ کے امان میں رہے گا تو اس کو شفا ملے نہیں ملے؟ شفا ملے گی بھائی. نہ بیماری ہوگی، نہ آزاری ہوگی، نہ کس جن کا سایہ ہوگا، نہ کہتے کہ کوئی ظلم کرنے والا ظالم جو ہے اس کے پر جو کہتے کہ ہاتھ اٹھا سکے گا. تو سورہ ملک کی اہمیت اسی لیے بیان کی گئی ہے، روایت میں جو موجود ہے اسی لحاظ سے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی تو اللہ حفاظت کر رہا ہے دنیا میں نا، اور جو مر گئے تو سورہ ملک پڑھ کے چلے گئے تھے. تو اب اس بنیاد پر جو ہے وہاں پہ نجات کا ذریعہ ہے، وہاں پہ رحمت اللہ کی طرف سے ملے گی، برکت اللہ کی طرف سے ملے گی، اس کو کامیابی ملے گی، ہے نا. وہاں پہ امان میں رہے گا، وہاں کوئی یعنی اس کو جو ہے پریشان کوئی نہیں کر پائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر وہی سورہ ملک پڑھ کے مردے کو بخش دیتے ہیں ثواب کے عنوان سے، جیسے قبر پہ آپ جائیے سورہ ملک پڑھ دیجیے جی، تو اس کا ثواب یہ ملے گا کہ وہ یعنی اطراف میں جو موجود رہتے ہیں مردے، وہ سب تعجب سے کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ظاہر جو مردے کے لیے آپ نے نیت کر کے جو ہے ثواب دے رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اطراف کے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی ثواب ملتا رہے گا. یعنی قرآن وسعت رکھتا ہے جی، قرآن کے ثواب جو کہتے ہیں کہ سب طرح موجود ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر کیسے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے. تو یہ سورہ ملک کی تلاوت کا شرف ہے کہ اگر آپ مردے کے لیے تلاوت کر رہے ہیں تو مردے کے لیے جو ہے ثواب کا ثواب بنے گا، عذاب سے جو ہے چھٹکارا ملے گا. کیونکہ روایت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مانعہ ہے. مانعہ کا مطلب ہوتا ہے، سورہ کے نام مانعہ بھی پڑھا ہے بعضوں، ممانعت ہے، عذاب قبر سے رکاوٹ ہے. یعنی یہ سورہ پڑھنے سے عذاب قبر سے رکاوٹ مل جائے گی. اور عذاب قبر سے مانند آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ فشار قبر یا عذاب قبر میں تب سب چیزیں آ گئی. فشار قبر، فشار دیکھیں فشار تو ہر ایک کو ہونا ہے. دیکھیں سیدھی بات بتائیں آپ کو کہ فشار قبر جو ہے ہر ایک کو ہونا ہے. بس چند لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے کہ چھٹکارا ہے. جیسے میں بتاتا جمعرات کے دن ظہر جمعرات کے زوال سے لے کر، یعنی عذاب قبر سے مراد یہ ہے کہ قبر میں جتنے بھی عذاب گناہگار پر نازل کہا گیا کہ سانپ اس کے ساتھ رہے گا، ہے نا. جس طریقے سے کہا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. مختلف عذاب کے واقعات موجود ہیں. یعنی وقت ملا تو انشاءاللہ ہم واقعات بیان کریں گے کہ عذاب کے واقعات مختلف ہیں. جیسے میں آپ کو یہ واقعات نے سنا ہی ہے کہ یعنی جب نبی جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو کہا سب لوگ تیزی سے نکل چلو. تو جب تیزی سے نکل جانے کے لیے بات کہی گئی تو سب لوگ چلے گئے. پھر واپس اسی راستے سے آئے
تو نبی نے کہا کہ سب سے کہ آہستہ آہستہ چلو، ٹھہر چلو، آرام چلو. جی. تو کسی نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ نے ابھی تو کچھ چل لمحے پہلے کہا تھا تیز نکل جاؤ. جی. کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب ہم لوگ جا رہے تھے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب جب ہم واپس آ رہے ہیں تو عذاب ٹل گیا. کہا یا نبی اللہ کیوں؟ کہا کہ ایک بچے نے بسم اللہ الرحمن تلاوت کی ہے، یعنی باپ پر سے عذاب ہٹا دیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ بچے نے بسم اللہ الرحمن تلاوت کی ہے. اگر آپ جو ہے اپنے مرحومین کے قبر پہ جا کر جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، جب بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے تو اس کے نتیجے میں سورہ ملک کی اہمیت جو بیان کی گئی ہے اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو عذاب تو اٹھا لیا جائے گا نا. جی. تو بہرحال عذاب مختلف انداز سے ہوتا ہے. کبھی عذاب جو ہے کہتے ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے سانپ بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں. کبھی عذاب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آگ کے شعلے اس میں بھڑک رہے ہوتے ہیں، جس طرح واقعات موجود ہے کہ یعنی اس کے اوپر شخص کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا اور اتنا عذاب نازل ہو رہا تھا کہ آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اس میں سے. تو سلمان فارسی جو ہے نبی کے پاس پہنچے. کہا یا نبی اللہ میں قبرستان گیا تھا، وہاں ایک قبر سے جو ہے آگ نکل رہی ہے. تو نبی نے کہا اچھا. پھر اللہ کی طرف سے یعنی ایک حکم ہوا، وہی نازل ہوئی کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے جاؤ، اپنے کہتے کہ یعنی اہل بیت کو ساتھ میں لے کے جاؤ. تو نبی جو ہے پاک علیہ السلام یعنی سب ساتھ میں گئے اور اصحاب بھی ساتھ میں گئے تاکہ منظر دیکھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. نتیجے میں کیا ہوا کہ نبی نے دیکھا کہ ہاں ایک قبر سے عذاب ہو رہا یعنی شعلے نکل رہے ہیں. تو نبی کے حکم سے وہ بچہ جو ہے یعنی وہ شخص جو ہے زندہ ہوا. تو وہاں کے شعلے کے درمیان کھڑا ہوا. تو نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں جو ہے فلاں جہاں کا رہنے والا ہوں اور میں نے جو ہے جو عذاب مجھ پر ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے ماں کو جو ہے تنور میں ڈھکیل لیا تھا، ماں کے اوپر ہم نے ظلم کیا تھا، ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ میں عذاب میں اتنا. کہا اس کی تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے. تو سلمان فارسی کے ذریعے جو ہے اس کو بلوایا گیا. وہ ماں آئی وہاں پر قبر کے پاس اور اس کے بعد کہا نبی نے کہ دیکھو یہی آپ کا بیٹا ہے جو کہتا ہے عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کو معاف کر دو. تو اس نے پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار اس نے بہت ظلم کیا مجھ پر، بحق محمد عذاب میں اضافہ کر دے. اسی طرح جو ہے مولا کرام نے کہا تو پھر کہا اس نے بحق علی عذاب میں اضافہ کر دے. ہمیں سیدہ نے کہا تو کہا بحق فاطمہ عذاب میں اضافہ کر دے. عذاب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور چیخ رہا چلا رہا، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، لوگ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. امام حسن السلام نے بھی کہا تب بھی جو ہے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں کیونکہ جو ہے اس نے یہی کہا بحق حسن عذاب اور بڑھا دے، تو اللہ اور عذاب بڑھا دیا اس نے. پھر آخر میں جب حسین علیہ السلام آگے بڑھے تو کہا کہ معاف کر دو. تو اس کی ماں نے جو ہے فوراً ہاتھ کو بلند کیا، کہا بحق حسین عذاب میں کمی کر دے. جیسے ہی کہا عذاب میں کمی کر دے پروردگار نے عذاب کو ہٹا لیا. تو یہ بتانا چاہتے ہیں نبی اور اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ماں کی رضایت اللہ کی رضایت ہے. جب تک ماں راضی نہیں ہوئی اللہ راضی نہیں ہوا. یقیناً جب تک ماں نے جو ہے دعا نہیں کی عذاب ہٹانے کے لیے اللہ نے عذاب نہیں ہٹایا. تو یہ ہے کہتے کہ عذاب یہ تب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ماں کا احترام، ماں کی بات ماننا، باپ کا خیال کرنا، یہ سب جو کہتے کہ حرام و حلال کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کب ہمارے لیے یہ حرام ہے کہ ہم ماں باپ کو اذیت دیں، کب ہمارے لیے جو ہے کہتے کہ واجب ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا کہنا مانیں. یہ سب چیزیں جو ہے پہلے جاتی. پہلے عذاب قبر کا مطلب یہی ہے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، کبھی جو ہے کسی طریقے سے عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ مختلف انداز ہوتا ہے عذاب نازل کرنے کا. جیسے کہ آغاز سورہ ملک میں خداوند عالم کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے خداوند عالم کی کیا جو عظمت و اہمیت ہے اور جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پورا کا پورا خداوند عالم کو اس میں بتایا گیا ہے جس طریقے سے وہ بیان. سورہ ملک میں جو ہے انشاءاللہ آگے آیتیں آئیں گی، اس میں جو ہے ایک جملہ موجود ہے آگے اسی کی آیت کے بعد کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، جو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے تشریح ہوگی اس کی. لیکن بات آگے بڑھاتا چلوں کہ توحید پروردگار، اللہ کی وحدانیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ توحید فی الملک، ملک کی بات چل رہی تھی نا، اقتدار کی بات چل رہی تھی، قدرت کی بات چل رہی تھی. تو یہ ہمارے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ساتھی ہے وہ اللہ کا ساتھ دے رہا ہے، بازو ان کے لیے قوت بازو بنا ہوا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ ہر اسی لیے جو ہے کہا کہ ایمان کو پختہ کرنا ہے،
ایمان کا پختگی کا مطلب یہ ہوتا ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، وحدانیت کا صحیح اقرار کرنا چاہیے. یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اللہ کو جو ہے مانتے ہیں، وحدہ لا شریک کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے اقتدار کے علاوہ کسی اور کے اقتدار کو ہم ماننے لگتے ہیں، مثلا شریک قرار دینے لگتے ہیں. تو یہ سب مناسب نہیں ہے. توحید پروردگار ہر طریقے سے ہمیں ماننا ہے، چاہے ربوبیت کے لحاظ سے ہو، چاہے ملک کے لحاظ سے ہو، چاہے کہتے ملکیت کے لحاظ سے، چاہے حاکمیت کے لحاظ سے ہو، اور چاہے ذات کے لحاظ سے ہو، چاہے عبادت کے لحاظ سے ہو. عبادت میں بھی کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. اللہ کو جو ہے رب الارباب ماننا ہے. اللہ پروردگار ہے تو تنہا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ جسم رکھتا ہوں، جسم ہی نہیں رکھتا کہ آپ کے پاس آ کر جائے گا تو آپ کی جو ہے پرورش کرنے لگے. نہیں، اللہ جو ہے جسم اگر رکھے گا تو مجبور ہو جائے گا. اللہ مختار ہے، مجبور نہیں. مجبور تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ مجبور بھی ہیں، مختار بھی ہیں. یہ صرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مختار ہو گئے جو چاہے وہ کریں. نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجبور ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا. نہیں، یہ غلط ہے. یہ سب عقیدے غلط ہے جو لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کچھ چیزوں میں ہم جو ہے اختیار رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں ہم جو ہے اختیار نہیں رکھتے. سیدھی بات. اب تھوڑی اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اچھلنے لگے. ابھی ہم جو ہے پرندوں کی طرح جو ہے کہتے کہ اڑنے لگے. بھائی ہمیں اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس، ہمارے پر ہے ہی نہیں. پر جو ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، کہتے ہیں پرندوں کو دیا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، ہم تو اڑ نہیں سکتے. بھائی تو امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ مولا بتائیے کہ ہم اختیار رکھتے ہیں، مختار ہیں یا کہتے ہیں مجبور ہیں؟ کہا ایک پیر اٹھاؤ. پیر اٹھایا، کہا ٹھیک ہے. کہا دوسرا پیر اٹھاؤ. کہا یا نبی ابن رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ گر جائیں گے. کہا بس سمجھ گئے نا، ایک پیر اٹھانے میں تمہیں اختیار تھا، دوسرا پیر اٹھاؤ گے گر جاؤ گے. تو اسی طرح سمجھ لو کہ کچھ چیزوں میں تمہیں اختیار ہے، کچھ چیزوں میں تمہیں اختیار نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے. میرا مقصد یہ ہے. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے وقت دیا ہمیں. اور جیسا کہ آج سورہ ملک، تفسیر قرآن میں سورہ ملک کی جو تفسیر تھی، یہ جس طریقے سے ابھی مکمل نہیں ہو پائی ہے، اس کے آگے کی جو نشست ہے ہم لے کر کل حاضر ہوں گے. تمام حسینی چینل ٹیم اور تمام ناظرین کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے آپ کا. کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ بس ہمارا یہی جو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ آیت کو غور سے پڑھیے. ابھی آیت کی تشریح کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بس. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جیسا کہ آغا نے سورہ ملک کی تفسیر بیان کی ہے آپ کے سامنے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو اس پروگرام میں ضرور اس میں جو تفسیر بیان کی جا رہی ہے اس میں بٹھائیں، ان کو سنائیں تاکہ اس سے بچے مستفید ہو سکیں. اور اس پروگرام کی جو تیسری نشست ہے وہ ہم کل لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت. اور ہاں، ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر کسی کے اذہان میں یہ سوال آ رہا ہو کہ سورہ ملک کے حوالے سے ہم کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو، آغا کی طرف سے آپ کو اس کا مکمل جواب دیا جائے گا. اپنے میزبان کو دیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.